ہمارے اگلے مقرر ہیں کشمیر فریڈم موومنٹ کے جناب سردار آفتاب صاحب. میں ان سے التماس کروں گا کہ اسٹیج پہ آئیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب نجیب ملک صاحب، امیر حمزہ صاحب اور حبیب الرحمان صاحب، معزز شرکائے کانفرنس، یقیناً وقت کی قلت کا مجھے بھی احساس ہے. صرف جدوجہد کے حوالے سے جب ہم کشمیر اسٹوڈنٹ فریڈم موومنٹ میں تھے اس وقت بھی ہم نے اپنے مادر وطن کے اس خطہ بیان کی حقوق کی بحالی کی جدوجہد میں آغاز سفر کیا، اور آزاد کشمیر کی طرف سے بھی ہم نے تمام طلبہ تنظیموں کو کشمیر اسٹوڈنٹ فریڈم موومنٹ کے زیر اہتمام گلگت بلتستان کانفرنس کے اندر جو ہے ہم نے جب نجیب ملک صاحب کی طرف سے فیصلہ آیا تو نوجوانوں کی نمائندگی. ہمارے اگلے مقرر ہیں کشمیر فریڈم موومنٹ کے جناب سردار آفتاب صاحب. میں ان سے التماس کروں گا کہ اسٹیج پہ آئیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب نجیب ملک صاحب، امیر حمزہ صاحب اور حبیب الرحمان صاحب، معزز شرکائے کانفرنس، یقیناً وقت کی قلت کا مجھے بھی احساس ہے. صرف جدوجہد کے حوالے سے جب ہم کشمیر اسٹوڈنٹ فریڈم موومنٹ میں تھے اس وقت بھی ہم نے اپنے مادر وطن کے اس خطہ بیان کی حقوق کی بحالی کی جدوجہد میں آغاز سفر کیا، اور آزاد کشمیر کی طرف سے بھی ہم نے تمام طلبہ تنظیموں کو کشمیر اسٹوڈنٹ فریڈم موومنٹ کے زیر اہتمام گلگت بلتستان کانفرنس کے اندر جو ہے ہم نے جب نجیب ملک صاحب کی طرف سے فیصلہ آیا تو نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری ریاست کے نوجوانوں کے موقف کی ہم نے وضاحت کی. اور اس کے بعد جب کشمیر فریڈم موومنٹ کے پلیٹ فارم پہ ہماری ذمہ داریاں آئیں تو ہم نے کشمیر فریڈم موومنٹ کی طرف سے بھی جب ہم اپریل میں جب ہم گلگت گئے 10 اپریل کو، اور پھر ہم سکردو بھی گئے، چلاس میں بھی تھے، اور گلگت سے ہمیں جب گرفتار کر کے گلگت بدر کیا گیا تو پھر عبدالرشید رابی صاحب والی وہ بات کہ جو انصاری صاحب نے جس کی وضاحت کی کہ کن لوگوں کو جانے دیا جاتا ہے اور کن لوگوں کو نہیں جانے دیا جاتا، اس کا فرق آپ واضح دیکھ سکتے ہیں. 2-3 باتیں جس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کانفرنس کے حوالے سے جو میرے خیال میں اس آپ کے ایجنڈے میں جو ہے وہ رہ گئی ہے. میں کشمیر فریڈم موومنٹ کی طرف سے یہ پروپوز کروں گا کہ گلگت بلتستان کے اندر فسادات، اختلافات اور وہاں کی تقسیم کی بنیادی وجہ ریاست جموں و کشمیر کے اسٹیٹ سبجیکٹ کے اوپر عمل درآمد نہ ہونا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس کی بنیاد کہاں سے اٹھی تو میں یہ کہنا میں حق بجانب ہوں گا، اور میرے دوست جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کی جو ہے وہ تائید کریں گے کہ گلگت بلتستان کے اندر جب اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو وائلیٹ کیا گیا اور چترال اور کوہستان سے لوگوں کو وہاں اسٹیٹ سبجیکٹ دیا گیا، ان لوگوں نے اپنے کاروباری مفادات کے تحفظ کے لیے گلگت کے اندر فسادات کروائے، لوگوں کو آپس میں لڑایا، اور انہی کے ذریعے ایجنسیوں نے اپنے پلان پر عمل کیا. ورنہ آج گلگت بلتستان کے اندر میں پرسنلی جانتا ہوں کہ ایک ہی محلے کے اندر چچا شیعہ ہے، بھتیجا سنی ہے، ایک بیوی جو ہے وہ شیعہ ہے، خامد سنی ہے. وہاں تو ایسا کوئی فساد تھا ہی نہیں، جس سے ان کاروباری حضرات کے مفادات کے تحفظ کی بات تھی، جس کی بنیاد پہ وہاں پہ یہ فسادات ہوئے اور اس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھے. اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ریاست کے مستقبل کی بات کرتے ہیں ہم پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، ہم عقائد کی بنیاد پر بات کرنے والے لوگ ہیں. مجھے بتائیے کہ کیا ہندوستان کشمیر کے اندر جو اس کے پاس مقبوضہ علاقہ ہے، کیا اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو وائلیٹ کر کے وہ وہاں پہ 2 کروڑ آدمی لا کر آج رائے شماری کے لیے تیار نہیں ہو سکتا؟ پاکستان کیسے؟ اگر پاکستان 1949 سے لے کر آج تک گلگت بلتستان کے اندر غیر ریاستی باشندوں کو اسٹیٹ سبجیکٹ دے رہا ہے تو ہندوستان بھی یہ کر سکتا ہے. پھر کل تم کیسے جو ہے وہ رائے شماری کے تحت جو ہے اپنے مرضی کی جو ہے وہ بات کروا سکو گے؟ اس لیے میں کشمیر فریڈم موومنٹ کی طرف سے آج اس ہاؤس کے سامنے یہ تجویز رکھتا ہوں کہ آپ اپنے آج کی اس نشست کے اختتام پر ہم یہ بات فیصلہ لے کے اٹھیں کہ 1947 سے بعد سے لے کر آج تک ناظرین ریاض کے اندر جن غیر ریاستی باشندوں کو اسٹیٹ سبجیکٹ دیا گیا ہے ان کا وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ختم کیا جائے، اور آئندہ کسی غیر ریاستی باشندوں کو وہاں پر اسٹیٹ سبجیکٹ نہ لینے دیا جائے. ہم نے آزاد کشمیر کے اندر اس کے لیے طویل جدوجہد کی اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی یہ جدوجہد ہوئی. 1988 کے اندر جب لداخ کے اندر اسٹیٹ آف
جو اسٹیٹ آف انڈیا ہے اس کی طرف سے جب جو ہے وہاں پہ پوسٹ آفس کی بلڈنگ کے لیے آن دی بہاف آف پریزیڈنٹ آف انڈیا جب اپلیکیشن موو کی گئی کہ وہ جو ہے وہاں پہ بلڈنگ بنانے کے لیے جو ہے وہ لینڈ اکوائر کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے ایک بدھ نے اس کے خلاف وہاں پر جو ہے وہ ریٹ کی اور اس کے اوپر جج نے فیصلہ لکھا، ہندو جج نے فیصلہ لکھا کہ چونکہ پریزیڈنٹ آف انڈیا از ناٹ the citizen of state of Jammu and Kashmir, so he has no right to buy or acquire any piece of land in the state of Jammu and Kashmir. So how it is possible that a Pakistani or the government of Pakistan is going to acquire or buy a piece of land in the state of Jammu and Kashmir or northern area? اس لیے میری یہ ایک جو بنیادی بات تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ جو ان قراردادوں میں آئی ہے، میرے خیال میں ہمیں ان نکات کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ جو آگے آنے والے وقت میں ہمارے لیے جن کو ہم جلدی طور پر حل کرا سکتے ہیں، جن کے اوپر ہم جو ہے وہ فورسفلی کیا اس کے اوپر جو ہے کام کر سکتے ہیں، اور تاکہ وہ آگے والے آنے کے لیے ہم جو لوگوں کو مشکل حالات کی جو نظیر سناتے ہیں اس کے لیے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اس لیے میں یہاں پر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن گلگت کے صدر صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ پلیز آپ لوگ گلگت میں اور جو ڈی سی آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہیں، چونکہ ڈی سی جو ہے اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، آپ کڑی نظر رکھیں ان لوگوں کے اوپر کہ وہاں پر کسی بھی گلگت ہیڈ کوارٹر سے، اسکردو سے اور گامچے سے یا اپنا یہاں سے استور کا جو چلاس ہے کوئی غیر ریاستی باشندے کو اسٹیٹ سبجیکٹ جاری نہ ہو، یہی ہماری بنیاد ہوگی۔ اور اسی طرح ہم اسٹیٹ کے چھوٹے چھوٹے ہمارے جو حقوق ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، ان کو ہم کر سکتے ہیں، اور اس کو لا کر آگے ہم اپنی بنیاد بنائیں گے۔